आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीख। मेरा नाम शासिल लुइस है और आज मैं एक बार फिर से आपके साथ तोरा पारशा के ऊपर बात करने लगी हूँ। हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो था पारशा तेत्सवा के ऊपर बात की थी। ऑडियो सीरीज में हम अभी भी खरूज की किताब में है। सो आज का जो तोरा पारशा है उसका नाम है की तेसा से मुराद है जब तू करे। की तसा जो है वो अबरानी नाम है तोरा पारशा का, और उर्दू में जो है उससे मुराद जब तू करे बनता है। अगर आपको नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ या आपने मेरे पारशा से मुतालिक ऑडियो मैसेजेस को जो है वो पहले कभी नहीं सुना, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरी वेबसाइट www.backtotора.com पर मुझे मेरे मैसेजेस को जो है वो देख लें, सुन लें, पढ़ लें। यूट्यूब पर भी हैं, मेरा नाम शासिया लुइस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर बैक टू तोरा के नाम से आप यूट्यूब को सर्च कर सकते हैं। अम, मेरा फेसबुक पर भी जो है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है, जहाँ पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करवाती हूँ बाइबल की किताबों की। सो उम्मीद है कि आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकेंगे। आज का जो तोरा पारशा की तसा है, इसके लिए जो है आप कलाम मुकद्दस से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तोरेत में से जो है आप खरूज की किताब उसके 30वें बाब की 11वीं आयत से लेके 34वें बाब की 35वीं आयत तक पढ़ेंगे। और इंग्लिश में मैं बता दूं, एक्सोडस चैप्टर 30 फ्रॉम वर्स 11 टू चैप्टर 34 अप टू वर्स 35। हफ्तारा में जो है आप पहला सलातीन उसका 18 बाब की पहली आयत से लेके 39वीं आयत तक पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 1 टू 39। बाज लोग जो हैं वो हज़ीकियल का 36वें बाब की 16 आयत से लेकर 48वीं आयत तक भी पढ़ते हैं। हो सकता है मैं सही ना कह रही हूँ। इंग्लिश में जो है वो ऐसे है, एज़ेकियल चैप्टर 36 फ्रॉम वर्स 16 टू वर्स 38। और ब्रित खदाशा जो है यानी कि नए आयतनामे में से आप दूसरा ग्रंथियों उसके तीसरे बाब की पहली 18 आयात पढ़ेंगे। न्यू टेस्टमेंट सेकंड Corinthians चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 टू 18। सो ये जो हवाला जाते हैं इनके ऊपर जो है आप खुद इनको ज़रूर, मैं एक्चुअली कहूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं आज जिस मौजू पर बात करने लगी हूँ वो तो हटकर है ही, लेकिन ये है कि जब आप इन तोरा पारशा को पढ़ते हैं तो आप जो है वो आयात को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नए अहदनामे की जो ख़ास तौर पर जो ज़्यादातर जो आयात हैं वो मैंने बताया कि कैसे वो रिफ्लेक्शन है पुराने अहदनामे का। सो हमारे लिए जो है बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है अगर आप नए अहदनामे की स्टडी करना चाहते हैं तो आप पुराने अहदनामे में देखें कि पुराने अहदनामे में जो है वो क्या कहता है। शायद आपको इल्म हो कि मैं पुराना और नया जो हूँ वो नहीं मानती हूँ। मैं पुराने अहदनामा मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि वो पुराना अहदनामा नहीं है। वही अहद है जिसको खुदा ने जो है एक बार फिर से रिन्यू किया है, यानी कि उसको दोबारा से नया किया है। मेरा ख्याल में मैंने खदाशा रोश खोदेश के ऊपर बात करते हुए जो था वो मैंने बताया था कि कैसे खदाशा जो है वो वही है जो कि पहले से मौजूद है, मगर उसको जो है वो दोबारा से नया किया जा रहा है। सो उसको जो है वो खदाशा बोला गया है, यानी कि वो जो कि पहले से मौजूद है मगर उसको दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है, यानी कि वही अहद को दोबारा से आप उसका हल्फ जो है वो उठा रहे हैं। एक तरह से हल्फ उठा रहे हैं, वाल कसम उठाने की बात आ जाती है, नहीं ऐसे सेंस में नहीं, यानी कि उसी अहद को जो है वो नया करके पेश किया जा रहा है। सो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बट आज का जो हमारा जो
तोरा पातशाह है। तोरा पातशाह की तैसे इसमें जो है आई मीन आप उस तोरा पातशाह को जो है मैं ज़रूर कहूँगी कि मुकम्मल खुद पढ़ें। उसमें ख़ास जो है हम सोने के बछड़े के गुनाह के बारे में पढ़ते हैं। सोने के बछड़े के इस गुनाह के बारे में जो है हम आगे भी जो है इस्तिस्ना की किताब के जो तोरा पातशाह होंगे तो उसमें भी हम इस कहानी को जो है वो एक तरह से फिर दोबारा से जो है वो पढ़ेंगे जो कि तोरा पातशाह का हिस्सा ही है। एनीवे मैंने जो उन तमाम तोरा पातशाह के तमाम हिस्सों को जो था जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में जो था वो सोने के बछड़े के गुनाह की बात ही आ रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसी के ऊपर ही बात करूँगी क्योंकि मेरा ख़्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सोचते हैं कि सोने का बछड़ा जो था वो गुनाह जो था वो तो बनी इसराइल ने ही किया था हम जो है हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो है वो सोने का बछड़ा जो है वो नहीं है। अगर आप मेरे साथ जो है ज़रा खरूज के 32 बाब पर नज़र डालें। एक्सोडस चैप्टर 32। मैं इसमें से जो हूँ मैं ख़ास इस आयत को जो हूँ वो पढ़ना चाहूँगी जिसमें जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि कैसे वो सोने के बछड़े को जो है वो बेसिकली जो है वो खुदाबंद पाक पुकारना चाह रहे हैं। अगर आप खरूज के 32वें बाब की 8वीं आयत को मेरे साथ देखें यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 8 वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ए इस्राएल ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो बेसिकली खुदावन जो है वो मूसा नबी को जो है वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने जो है ये गुनाह किया है और वो जो है वो ये कह रहे हैं कि ए इसराइल ये तेरा वो देवता है जो कि तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। हम जानते हैं कि खुदावन ने जब 10 अहकामात दिए थे जिनके बारे में जो था हम लोगों ने खरूज के 20वें बाब में पढ़ा था और अगर आप खरूज के 20वें बाब की तीसरी और चौथी और पांचवी एक्चुअली आयत को जो है वो मेरे साथ देखें एक्सोडस चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 3 to 5 यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना तो अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि खुदावन जो है वो मना कर रहे हैं कि अपने लिए जो है कोई तराशी मूरत नहीं बनाना और ऐसे है कि एकदम अभी बनी इसराइल ने जो है वो खुदावन के हुक्मों को रिसीव किया और अब जो है वो मूसा नबी नहीं नजर आ रहे हैं तो वो जो है वो हारून से उन्होंने गुजारिश की कि हमारे लिए जो है एक्चुअली गुजारिश नहीं वो बेसिकली जिस तरह से अबरानी में जो अल्फाज हैं वो ऐसे हैं जैसे कि वो हारून बुजुर्ग हारून को जो है वो बेसिकली पुश कर रहे हैं उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो जो है वो उनके लिए जो है वो सोने का वो देवता उनके लिए बनाए और जब बुजुर्ग हारून ने जो था ऐसे किया तो फिर हम खरूज के 32वें बाब की चौथी आयत में जो है ये पढ़ते हैं कि वहां पर जो है वो कहते हैं कि ए इसराइल यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और फिर वो जो है वो यही कह रहे हैं कि अच्छा कल जो है वो खुदावन के लिए जो है वो ईद होगी। तो बेसिकली वो तमाम चीज़ों को जो है
ایک طرف جو ہے وہ سونے کا بچڑا بنایا ہے، مگر اس کو جو ہے وہ خدا کر کے پکار رہے ہیں، اور پھر جو عید کے لیے بھی جو تیاری کرنے کی کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ خدا کی عید، خداوند کے لیے عید کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ وہ عیدیں ہرگز نہیں ہیں جو کہ خداوند نے آگے چل کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دی، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عیدیں جو ہے وہ قائم کرنے کی کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں یہی ایک وہ بڑی چیز ہے جو کہ ہمیں جو ہے میرا میں اب جب مسیحیوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ وہی گناہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ رٹا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ ہمیں واعظ کی کتاب میں جو ہے اکلیسیاسس میں جو ہے وہ لکھا ملتا ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہی جو ہے وہ پھر دوبارہ ہوگا، اور کچھ جو ہے وہ نیا نہیں ہے، اور وہی چیزیں جو ہے ریپیٹیشن جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نسل در نسل جو ہے وہ لوگ دہرانے کی کرتے ہیں۔ خدا نے جو ہے وہ ہمیں کلام مقدس دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنی زندگی سے جو بنی اسرائیل کی جو خطائیں ہیں ان کو رپیٹ کرنے کی نہ کریں، بلکہ ان کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ دور کرنے کی کریں۔ میرے ساتھ جو ہے اگر آپ یسایہ نبی اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں، عزیہ چیپٹر 2 ورس 8، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے، وہ اپنے ہی ہاتھ کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ جو ہے زبور 106 اور اس کی 36ویں آیت کو دیکھیں، سامس 106 ورس 36، تو یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ کہا کہ تم نے جو ہے نئی بتوں کو پوچھنا ہے، مگر جب ہم جو ہے بت پرستی کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو وہی جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ پھندا بن جاتے ہیں۔ میں اب جو بات کرنے لگی ہوں مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں میری اس بات سے جو ہے وہ ناراض ہوں گے، جو میرا میسج سن رہے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے دھیان دیں، کیونکہ میں بھی جو ہوں، میں بھی بہت سال پہلے جو تھا اس بات کو پہ جو تھا اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، مگر اب جو ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ نہیں، کہ ہمیں خداوند نے جو ہے وہ تراشی ہوئی مورت کو نہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں یشوع کی جو ہے تصویریں بناتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر جو ہے وہ غصہ بھی کھاتے ہیں اگر وہ اس تصویر کو جو ہے وہ کسی غلط معنی میں استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، ایکچولی ایسا جو ہے وہ بہت دفعہ ہو چکا ہوا ہے کہ موزوں پر، جوتیوں پر کراس یا یشوع کی جو صورت جو ہے، یسوع مسیح کی جو صورت جو ہے اس کو بنایا گیا، گھڑا گیا، اور ہمیں جو ہے وہ بہت سے چرچز میں بھی جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے عزت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو جو ہے وہ اس حد تک عزت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کی جو ہے مجھے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک قدر جو ہے وہ آپ نے دل میں جو ہے وہ اس طرح سے بٹھا لی ہوئی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا۔ ہم جو ہے وہ جانتے بوجھتے جو ہیں
خداوند کے خلاف گناہ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ اس طرح سے نہ کرنا، مگر ہم پھر بھی جو ہے وہ پوسٹس بنا کر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ دوسروں کو جب وہ پوسٹس کو شیئر کرتے ہیں تو ساتھ ہی میں جو ہے وہ ہم خدا کا کلام جو ہے اس پر لکھتے ہیں اور آگے دوسروں کو جو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. کیا ہم ایسا ہی نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے بزرگ ہارون نے جو تھا بنی اسرائیل کے مجبور کرنے پہ کیا کہ انہوں نے اس سونے کے بچڑے کو بنایا اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ تمہارا وہ دیوتا ہے جو کہ تم کو ملک مصر سے چھڑا لایا، یا یہ کہ کل اس کے لیے جو ہے کل خداوند کی جو ہے وہ خداوند کے لیے جو ہے وہ عید ہوگی. سو کیا ہم ایسا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مسیح کی جو ہے وہ صورت کو بناتے ہیں، پھر ہم اگر ہم اس کو جو ہے غیر قوموں کو جو ہے وہ غلط طریقے سے دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ اس کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ غصے سے بھر جاتے ہیں. آخر ہم کیوں غصے سے بھر رہے ہیں؟ وہ جو امیج ہے، وہ جو صورت ہے، وہ تو خدا نہیں ہے. اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر ہم اس صورت کی بے حرمتی ہونے پر جو ہے وہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس صورت کو جو ہے اپنے دل ہی دل میں جو ہے وہ خدا مان لیا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک اور آیت کو جو وہ شیئر کرنا چاہوں گی. میرے ساتھ دوسرا سلاطین اس کے 17 باب کی 41ویں آیت کو دیکھیں. سیکنڈ کنگز چیپٹر 17 اینڈ ورس 41. یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں. اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں. میں بنو کے علاقے میں بھی رہی ہوں، صوبہ سرحد کے علاقے میں، اور وہاں پر جو تھا وہ میں بہت سے مسیحیوں کے گھروں میں بھی گئی ہوں جہاں پر میں دیکھتی تھی کہ اگر انہوں نے مسیح کی تصویر لگائی ہوئی ہے تو ان کے گھروں میں جو ہے وہ دیوتا، دوسرے غیر قوموں کے دیوتا دیویوں کی بھی جو ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے وہ کوئی اس سے جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، مگر وہ جو ہیں وہ اپنے آپ میں مسیحی کہلائے جاتے ہیں، رائٹ. اور میں اس چیز کو سوچ رہی تھی کہ کیسے جو ہے وہ ہم خداوند کی عبادت میں جو ہے وہ دوسری چیزوں کی پرستش کو جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کو گھروں سے نکالتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آئے ہائے اگر ہم لوگوں نے ایسے کیا یا اس تصویر کو پھاڑا یا اس کو ایسے کچھ کیا تو یہ نہ ہو کہ ہم پر مصیبت آئے. ہم اس کو جو ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو بھی جو ہے جہاں پر مسیح کی صورت لگائی ہوئی ہے، جہاں پر ہم لوگوں نے کراس رکھی ہوئی ہے، وہیں پر جو ہے وہ ہم اس کو بھی عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. میں سلیب کے بارے میں میں یہ نہیں بات کر رہی کہ سلیب جو ہے وہ بے شک فتح یابی کا نشان ہے، مگر اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کو ہمیں اتنی زیادہ عزت نہیں دینی شروع کر دینی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہمارا خدا بن جائے. میں یہ والی باتیں جو میں اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ خداوند کی اس لعنت کو جو کہ خداوند نے خود اپنے لوگوں پر بھیجی ہے اس صورت میں کہ جب ہم غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، تو میں اس سے میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں اس کے لیے میں آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے وہ پوائنٹس دے رہی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کلام مقدس کی ان باتوں پر غور کریں تاکہ آپ جو ہیں اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نکال سکیں. میرے ساتھ اگر آپ پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں. فرسٹ جان چیپٹر 5 ورس 21. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. سو یہاں پر جو ہے
یونا رسول جو ہیں وہ ہمیں اپنے آپ کو بتوں سے جو ہے بچائے رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہے اگر آپ پولوس رسول کا خط دیکھیں، پہلا کرنتھیوس کا 10 باب اور اس کی 14 آیت، تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا فرسٹ کرنتھینس چیپٹر 10 ورس 14، اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو۔ سو یہاں پر بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی سے جو ہے وہ دور بھاگو، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم خود خداوند کی بھیجی ہوئی لعنت کا شکار ہوں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بت پرستی کے برابر آ جاتی ہیں، اور اس کی میں اس بات کی جو گہرائی میں جو میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے علم ہے کہ جیسے جیسے آپ کلام کی باتوں کو زیادہ گہرائی میں جانتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کون سی باتیں ہیں جو کہ بت پرستی کے برابر ہی آ جاتی ہیں۔ اگر میرے ساتھ آپ کلسیوں کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں، کولوسینس چیپٹر 3 ورس 5، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بت پرستی جو ہے وہ صرف ایک تصویر بنا دینا، ایک بت بنا دینا یا صورت بنا دینا، وہی ہے، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کلام مقدس جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کو بھی جو ہے جو کہ ہماری زندگی پہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہیں، اس کو جو ہے وہ بت پرستی کے برابر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہ سوشل میڈیا پر جو ہے بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم جو سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں سے بس بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ خداوند کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ذاتی ٹائم خداوند کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں گزر رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ خداوند پر فوکس کر سکیں، اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ میں بھی گزری ہوئی اسٹیج سے، اور مجھے جو تھا اپنے آپ کو وہ اس طرح سے ہٹانا پڑ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ انوالو ہوتی جا رہی ہوں، اور میں خداوند کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں جو کہ مجھے اپنی پرسنل بائبل اسٹڈی میں خداوند کے ساتھ دعا بندی میں گزارنا چاہیے۔ سو میں نے تو صرف یہ والی آیت شیئر کی ہے، مگر ایز اے سیڈ کہ جیسے جیسے آپ کلام مقدس کو جو ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت سی اور بھی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے سمجھنے کو جو ہے وہ ملیں گی۔ ہمیں جو ہے بیسیکلی بہت سی کلام کی آیات میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم بت پرستی یا اس قسم کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ خداوند کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ افسیوں کے 5ویں باب کی 5ویں آیت کو، گلتیوں 5ویں باب کی 19 سے 21 آیات کو دیکھیں، یا چند اور بھی آیات ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ یہ جو الفاظ جو ہیں وہ صاف لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ سو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بت پرستی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال میں یہ والا جو تورا پارشا جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ خاص پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز جو ہے اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں جس کو ہم جو ہے وہ خدا بنا دیتے ہیں، یعنی کہ خداوند کی مانت بنا دیتے ہیں، خداوند کی طرح بنا دیتے ہیں۔ میں اپنے اس میسیج کو جو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ان تمام باتوں کو ضرور سوچیں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید کر سکیں کہ ہمیں جو ہے مسیح کی صورت کو جو ہے نہیں بنانا چاہیے،
ہمیں جو ہے مسیح کی صورت کو بنا کر کلام کی آیات کو جو ہے وہ نہیں شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو بھی جو ہے وہ گناہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، مجبور نہیں کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان سے بھی جو ہے وہی گناہ کروا رہے ہیں۔ آپ سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح۔